حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی سلام اللہ علیہما: الف العجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجباء بحزب الشیطان الطلقاء فهذه ایدی تنتف من دمائنا والافواہ تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواہر الذواکی تنتابها الأواصل وتافرها أمهات الفوائل. وإن اتخذت مغنما لتجدن وشيقا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بالظلام للعبيد فإلى الله المشتكى وعليه المعول. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کا یہ تقریباً آخر کا حصہ ہے کہ ایک حصہ اور رہ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آخری حصہ، اس حصے میں، اس فراز میں جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کو مخاطب کر کے جو خطبہ دے رہی ہیں، اس میں فرماتی ہیں کہ تعجب ہے، حیرت کا مقام ہے. فالعجب کل العجب، یہ نہایت ہی تعجب اور نہایت ہی حیرت کا مقام ہے کہ لقتل حزب اللہ النجباء بحزب الشیطان الطلقاء، کہ اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ جو پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو قتل کیا گیا حزب شیطان کے ذریعے سے. یعنی حزب اللہ الہی لشکر کو حزب شیطان کے ذریعے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں امام حسین السلام کے لشکر کو حزب اللہ اور عمر سعد کے لشکر کو حزب الشیطان، شیطان کا لشکر قرار دیا. وہ شیطان کا لشکر کی جو طلقاء، جو ایک زمانے میں مجرم تھا، اور مجرم ہونے کی بنیاد پر جرم یہ تھا کہ پہلے بتایا گیا کہ 21 سال تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ و جدال کرتا رہا، اور پھر بعد میں جب کامیابی ہوئی رسول اللہ کی فتح مکہ میں، تو آ کر جھوٹا اسلام کا نام لینا شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا. اس لیے کہا کہ یہ طلقاء ہیں، آزاد کیے ہوئے لوگ. تو یہ بہت ہی عجب اور حیرت کا مقام ہے کہ اسلامی دنیا میں، اسلامی سرزمین پر آزاد کیے ہوئے، یعنی وہ لوگ جو رسوا و ذلیل تھے، اسیر تھے، جن کو آزاد کیا گیا، جو حزب شیطان ہے، حزب شیطان کے ہاتھوں حزب اللہ ہے، نجبا جو پاک و پاکیزہ ہیں، ان کو قتل کیا گیا. فَهَذِهِ أَيْدِي تَنْتِفُ مِنْ دِمَائِنَا، یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ وہ ظالم ہاتھ ہیں کہ جو ہمارے خون سے آلودہ ہیں. وَالْأَفْوَاهُ تَتَحَلَّبُ مِنْ لُحُومِنَا، اور تمہارے دہن، یزید کے لشکر، یزید کو مخاطب کر کے بھی فرما رہی کہ یہ وہ تیرے دہن، وہ دہن ہے، یہ تیرا منہ وہ منہ ہے کہ جو ہمارے خون سے، ہمارے گوشت سے، ہمارے کو ادھیڑا ہے جس نے. یہ بہت ہی فصاحت اور روانی کے لحاظ سے، بہت ہی کلمات کے لحاظ سے بہت ہی حسین و خوبصورت ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ایسے حالات میں یہ بیان فرما رہی ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہیں، تیرا منہ ہمارے گوشت پوش سے
وہ ہے رنگین ہے، وہ تلک الجثث الطواہر الزواکی، اور یہ پاک و پاکیزہ میتیں ہیں جو خاک کربلا پر جن کو چھوڑ دیا گیا ہے، جن کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا ہے، جن کو جانور آتے ہیں جو زیارت کرتے ہیں اور ان کے اوپر خاک ڈالتے ہیں۔ وہ جانور، ایسے جانوروں کا نام ہے کہ وہ جانور کہ جو عام طور سے میتوں کو اپنی غذا سمجھتے ہیں، ایسی پاکیزہ میتوں کو کربلا کی سرزمین پہ چھوڑا ہے تیرے ظالم لشکر نے کہ جن کے اوپر جانور اور حیوان آ کر زیارت جن کی کرتے ہیں اور ان کے اوپر خاک ڈالتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّخَذْنَا مَغْنَمًا لَتَجِدَنَّ وَشِيقًا مَغْرَمًا، اگر آج تو نے ہمیں اس طرح اسیر کر کے اپنے آپ کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے، تو بہت جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تجھے اس کا انجام، اس کے انجام اور اس کی غرامت کا اندازہ ہوگا کہ کتنا سنگین جرم تو نے کیا ہے، کتنے پاکیزہ خون کو تو نے بہایا، اور ایسے وقت میں تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ہینا لا تجد الا ما قدمت یداک۔ اب یہ آخری جملے میں قرآن کی کئی آیتوں سے استفادہ ہے، چار آیتوں سے کم استفادہ کیا بیوی نے۔ ہینا لا تجد الا ما قدمت یداک، ایسے وقت میں کہ جب تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف وہی ملے گا جو تو نے اپنے عمل سے کر کے بھیجا ہے۔ یعنی روز قیامت، روز محشر، بہت جلد ہی تو دیکھے گا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے، جو کچھ انجام دیا وہی تیرے سامنے آئے گا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا تیرے پاس۔ وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس نے انجام دیا ہے، انسان نے جو اس دنیا میں انجام دیا ہے وہی اس کا آخرت کا انجام ہوتا ہے، لہذا یہاں پر اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ اگر کوئی یزید کا کردار ادا کر کے گیا ہے تو اس کو یزید جیسا انجام ملنے والا ہے، اگر کوئی شمر و خولی و حرملہ کا کردار ادا کر کے گیا ہے تو جو کیا ہے، جو عمل کیا ہے وہی اس کو ملنے والا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور یہ سب کے لیے کہ جس نے جیسا، جو حر بن کے گیا ہے تو اس کو حر کا کردار، حر کا اجر ملنے والا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ، بس اللہ ہی کی بارگاہ میں جو کچھ ہمیں کہنا ہے، جو کچھ ہمارے دل کی باتیں ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، وہی وہ ذات ہے کہ جس کی پناہ لی جائے۔ یہ خطبہ تھا، خطبے کا حصہ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ عرض ہو رہا تھا، معاف کیجیے گا، عرض ہو رہا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی ایک بہت ہی عظیم ذمہ داری، جہاں بہت ساری ذمہ داریاں بی بی کے ہیں، حسین بن علی سلام اللہ علیہ کو پہچنوانا، حسین بن علی کو مقصد کو کوفہ و شام تک لے جانا، حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے انقلاب کو ایک تحریک اور ایک مومنٹ بنا کر زندہ کرنا، امام حسین السلام کے دین، جس دین کی حفاظت کے لیے ساری قربانی دی، اس کے لیے اپنے آپ کو بازاروں درباروں تک لے جانا، یزید کو رسوا اور ذلیل کرنا، یہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ساتھ میں امام سید سجاد علیہ السلام اور تمام بیبیاں اور بچے یہ ذمہ داری انجام دینے کے لیے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے اس خطبے کے ذیل میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نورانی کلام کی روشنی میں، وہ ہے کہ جناب زینب کی نگاہ میں عزت و ذلت کیا ہے، مفہوم عزت و ذلت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نظر میں کیا ہے۔ تو جناب زینب نے اپنے اس پورے سفر میں 11 محرم سے، بلکہ یہ ذمہ داری عصر عاشور کے بعد ہی آ گئی ہے، عصر عاشور کے بعد سے اور کربلا سے کوفے اور شام تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان تمام سخت حالات میں قیامت تک کے لیے صحیح اسلامی حقیقی عزت کا مفہوم کہ جو خود کردار اپنے کردار کے طور پہ ادا کیا، اور پھر ذلت کا نمونہ بھی پیش کر کے بیوی جی گئیں۔ وہ لوگ کہ جو درباروں میں ہیں، وہ لوگ جو تخت پر ہیں، وہ لوگ جو تخت حکومت پر ہیں، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے،
ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انتہائی رسوا کر کے، اور یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار آج تک باقی ہے کہ اگر کوئی زینبی کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور زینبی کردار کی وراثت کو سنبھالنا چاہتا ہے تو ظالم حاکموں کی رسوائی کے سوا اس کے پاس اور کوئی سامان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک اہم ذمہ داری جو جناب زینب خود ادا کر کے گئی ہیں اور بعد والوں کے لیے چھوڑ کے گئی ہیں کہ دیکھو اگر صحیح مفہوم عزت و ذلت تمہارے پاس ہے تو لازمی طور پر ظلم کرنے والوں کو، چاہے وہ کتنی بھی بڑی حکومت کے حاکم ہوں، چاہے کتنے زیادہ فخر و غرور سے بیٹھے ہوں، ایک ذمہ داری مومن کی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری حسینی اور زینبی راہ پر چلنے والے مومن کی ہوتی ہے کہ ایسے ظالموں کو ہمیشہ وہ رسوا کرتا رہے، ایسے ظالموں کو ذلیل کرتا رہے، جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خود جا کے دربار میں یہ فریضہ انجام دیا، اور امام سید سجاد علیہ السلام نے کوفہ و شام میں یہ ذمہ داری انجام دی۔ میں آپ کے سامنے آج چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور روایات بھی آپ کی خدمت میں، چونکہ بہت ہی خوبصورت حدیثیں ہیں اس موضوع پر، عزت و ذلت کے موضوع پر، اور زیادہ حدیثیں ہیں، زیادہ تو ہم نہیں پیش کریں گے لیکن چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کل کی گفتگو پھر آخری ہوگی اور بی کے آخری کلام کو بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں چند مطلب عرض کیا جائے گا۔ ابھی ہماری جو گفتگو کل تھی اس میں پیش کیا گیا کہ جہاد کس طرح عزت کا سبب بنتا ہے، کہ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں، نہج البلاغہ کے کلمات ہم نے پیش کیے، جہاں ایک طرف امیر المومنین جہاد کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ جہاد کس طرح کیا جائے، میدان جنگ میں کس طرح جایا جائے، میدان جنگ میں ایک مجاہد کی نگاہ کہاں ہو، صرف سامنے والے جو وہ لوگ سامنے لڑ رہے ہیں صرف ان پر نگاہ نہ ہو بلکہ لشکر کے آخری حصے تک نگاہ ہو، یعنی یہ کہ تاکہ انسان اپنے حوصلے پست نہیں کرے اور اس ارادے سے جائے کہ ہمیں آخر تک جانا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کس طرح دانتوں کے اوپر رکھے، زبان بیچ میں دانتوں کے نہ لے آئے، وہ سارا فن حرب بھی امیر المومنین نے سکھایا ہے محمد حنفیہ کو، جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری جہاد کی باتیں کی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر جہاد جو ہے اگر ترک کیا جائے تو وہ ذلت کا سبب بنتا ہے، اللہ جو ہے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے اگر کوئی انسان اور کوئی قوم جہاد کو ترک کر دے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا کلام جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور امام علیہ السلام کی حدیث بھی ایک ہے کہ فرض اللہ الجہاد عزا للاسلام، اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، لازم قرار دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہو کہ اللہ توفیق دے واقعاً اس راہ میں کوشش کرنے کی اور زیادہ کوشش کرنے کی، کہ عرض کیا گیا کہ جہاد معمولی کوشش کو نہیں کہتے بلکہ زیادہ کوشش کو کرتے ہیں۔ فرمایا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، اور امام علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ اللہ نے جہاد کو لازم، فرض اور واجب قرار دیا ہے، کس لیے؟ عزا للاسلام، یعنی اس سے صرف قوم کی عزت نہیں ہے، صرف لوگوں کی عزت نہیں ہے، صرف معاشرے کی عزت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی عزت کا سبب، یعنی یہ اگر ترک کر دیا گیا تو اسلام بھی رسوا ہو جاتا ہے کہ جس کے نمونے ہمارے اس دور میں بھی نظر آتے ہیں اور تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ اس دور میں ہمارے جہاد کے عظیم الشان نمونے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر اسلام اور حق کی عزت کا سبب بنا۔ اب یہ کہ کون کون سی چیزیں روایات میں جو ہے، ہم صرف روایت پڑھتے ہیں، زیادہ بحث کیے بغیر ترجمے کی حد تک پڑھتے ہیں ایک چند جملے کے ساتھ۔ فرمایا کہ الشجاعۃ عز حاضر والجبن ذل ظاہر، کیونکہ کوئی بھی جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان میں شجاعت نہ ہو، جبن کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ۔ بزدل انسان میدان جہاد کا کبھی انتخاب نہیں کر سکتا، حتیٰ اگر اسے لایا بھی جائے تو میدان جہاد میں تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جو اور زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے کہ جو ہوا تاریخ میں، اور یہ درد اٹھانا پڑا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مشکل دور سے گزرنا پڑا کہ بزدل لوگ وہ آ گئے تھے کسی وجہ سے، لیکن جب میدان جہاد آیا، میدان جنگ آیا تو وہاں پر اپنی سستی دکھا کر اور بزدلی دکھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔
تو یہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ فرماتے ہیں الشجاعۃ عز حاضر، شجاعت ایک ایسی عزت ہے جو سامنے ہے، موجود ہے، یعنی شجاعت سے فوراً انسان کو عزت ملتی ہے۔ والجبن ذل ظاہر، اور بزدلی ایک ایسی ذلت ہے کہ جو ظاہر ہے، یعنی وہ کسی طرح سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ اگر لوگ بزدل ہو جائیں، اگر قومیں بزدل ہو جائیں، اگر ذمہ دار لوگ بزدل ہو جائیں، اگر لیڈرز بزدل ہو جائیں، اگر خدا نخواستہ علماء بزدل ہو جائیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں بھی شجاعت پیدا کرنا، اگر وہ خود بزدل ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر ذلت ظاہر ہو جاتی ہے، سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک اگر صحیح شجاع لیڈر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا لیڈر اور کسی کی ملامت اور کسی کی فکر کیے بغیر عمل کرنے والا اگر لیڈر، اگر وہ شجاع لیڈر ہے تو پوری قوم کو عزت دے کر چلا جاتا ہے، کہ جس کا نمونہ ہم ابھی اپنے ہی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر اپنی عظیم شجاعت کے ذریعے سے پوری قوم کو، پوری شیعت کو اور اسلام کو کس طرح عزت دی، اور صرف اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ تاریخی عزت دے کے چلے گئے، یعنی ایک تاریخی عظیم موڑ دے دیا لوگوں کو، اسلام کو، یعنی ایک سفر جو اسلام کا ولایت سے دور ہونے کے بعد، رسول اللہ کی حکومت سے دور ہونے کے بعد، رسول اللہ کے قائم کردہ نظام سے دور ہونے کے بعد خلافت تک پہنچے، خلافت کے بعد ملوکیت تک پہنچے، ملوکیت کے ساتھ ساتھ بدترین شہنشاہیت اور ڈکٹیٹرشپ تک پہنچے، وہ ساری چیزیں اسلام کو مسلسل ذلیل کرتی گئیں، ذلیل کرتی گئیں، ذلیل کرتی گئیں۔ اس بیچ میں کچھ تھوڑا سا بہتر لوگ بھی آئے، حتیٰ بنی امیہ میں بھی اور بنی عباس میں بھی، اور بہت ساری جتنی بھی حکومتیں قائم کی، عثمانی حکومت، دیگر حکومتوں میں نسبتاً ممکن ہے تھوڑا سا کچھ لوگ تھوڑا انصاف پسند بھی آ گئے ہوں، تھوڑا سا اور دیگر ظالم حاکموں کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر بھی لوگ رہے ہوں، لیکن چونکہ اصل محور سے اور اصل نظام سے ہٹ کے چلا جا رہا تھا تو وہ سب کے سب مسلسل ذلت ہی ذلت، یعنی ایک طرح سے اسلامی کاروان جو کچھ 200-300 سالوں تک جو اثر باقی رہا، کچھ عزت کا، کچھ علم کا، کچھ چند سو سالوں تک، وہ سب وہی اثر تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے، وہ رسول اللہ کی ڈالی ہوئی روح کا اثر تھا جو امت میں ڈال کر گئے تھے۔ لیکن جیسی حکومت کے نظام تبدیل ہوا اور حکومت بہرحال آ کر اگر ظالم حکومت ہوتی تو اپنی قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، تو اسلامی دنیا بھی وہ ذلت کا سفر طے کرتی گئی، اور کئی 100 سالوں تک اسلامی دنیا نے ذلت اور پستی کا سفر کیا، بدترین سفر طے کیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دور بھی دیکھا، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ دور ہم لوگوں کے زمانے میں آیا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ پھر آ کر ایک الہی نظام کے ذریعے سے، الہی حکومت کے ذریعے سے، اللہ پر بھروسہ کر کے الہی انسانوں نے آ کر دوبارہ عزت کا سفر طے کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سفر دوبارہ شروع ہوا، پستیوں تک جانے کے بعد پھر بلندی کی طرف جانے کا سفر۔ البتہ یہ سفر طولانی ہے، یہ سفر 2-4 سال میں، 10-20 سال میں طے نہیں ہوتا۔ جو سفر کئی 100 سالوں میں پستیوں کا سفر طے کیا گیا ہے، تو اس سفر کو بلندیوں کی طرف جانے کے لیے بھی مدت کی ضرورت ہے، فرصت کی ضرورت ہے، زیادہ افراد کی ضرورت ہے، زیادہ مجاہد اور شجاع اور پاکیزہ انسانوں کی ضرورت ہے ہر سرزمین پر، ہر جگہ پر، کہ جو آ کر پھر دوبارہ سے اسلام کی عزت کا سفر طے کرائیں۔ ایک نقطہ جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا قرآن کی آیت سے، اور یہاں پر ہم اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے وہ پیش کرتے ہیں، کہ یہ آپ کو یاد ہوگا، بتایا گیا 3-4 دن پہلے کہ عزت کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پہ حدیث ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز، روایت کہتی ہے کہ اللہ ہر دن یہ کہتا ہے، ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز، اللہ ہر دن روزانہ یہ کہتا ہے، ظاہر کس سے کہے گا؟ کہ جو اس عزت کے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں کہ میں عزیز ہوں، میں صاحب عزت ہوں۔ عزت کے معنی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جو کسی بھی طرح کی ذلت کو قبول نہ کرے، انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیطع العزیز۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت نقطہ آتا ہے اس حدیث میں، یہ تو پہلے بتایا گیا تھا آیت سے کہ مرکز اللہ کی ذات ہے عزت کا، اور جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے اپنے آپ کو رابطے میں رکھے۔
یہاں رابطے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ رابطہ کس طرح سے ہے، کہ فرمایا کہ میں اللہ ہر دن پکار کے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں عزیز ہوں، فمن اراد عزت دارین، تو جو بھی دنیا اور آخرت دونوں کی عزت، دارین یعنی دونوں دار، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی عزت چاہتا ہے، فلیطع العزیز، تو اسے چاہیے ہے کہ وہ عزیز کی اطاعت کرے۔ یہ طریقہ ہے، یعنی اللہ سے ہم جیسے معمولی انسانوں کا عزت کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے اللہ سے رابطے کا طریقہ، اور یہی طریقہ ہے، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور عالی ترین اور بہترین طریقہ ہے کہ اگر انسان عزت چاہتا ہے تو اپنے عزیز پروردگار کی اطاعت کرے، یعنی جتنا زیادہ اطاعت کا سفر طے ہوگا اتنی زیادہ عزت کا سفر طے ہوگا۔ یہ اللہ کی اطاعت سے دوری کا نتیجہ ہے جو اتنی ساری ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت سارے گناہ، بہت ساری پستیاں جو انسان کو اپنی ہی نظروں میں ذلیل کر دیتی۔ جب انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، تو یہ تو بعد کا مرحلہ ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے، ماں کی نظر میں، باپ کی نظر میں، بھائی بہنوں کی نظر میں، دوستوں کی نظر میں، آس پاس کے لوگوں کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے عزیز بندوں کی نظر میں۔ یہ سب بات کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی ہی نظروں میں ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اطاعت کی دوری، یعنی بنیادی وجہ جو اس حدیث سے بہت ہی بنیادی مطلب بیان کیا گیا، یعنی اگر واقعاً انسان اللہ کے سوا کسی کی بھی اطاعت کرے، چاہے خود کی اطاعت، چاہے ہوائے نفس کی اطاعت، چاہے شیطان کی اطاعت، چاہے کسی کی بھی اطاعت کرے، تو اس اطاعت میں حتماً ذلت ہے۔ ہاں، کچھ اطاعتیں ہیں جو اللہ کی اطاعت کے ماتحت آتی ہیں، جیسے ماں باپ کی اطاعت، جیسے ولی اللہ کی اطاعت، جیسے رسول اللہ کی اطاعت، اور ان سے بھی وہ اس لیے اللہ کی اطاعت کے ماتحت آتی ہے کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ مثلا رسول اللہ وہی چاہیں گے جو اللہ چاہے گا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ولی خدا وہی چاہے گا جو اللہ چاہتا ہے، لہذا ولی کی اطاعت جو ہے وہی اطاعت ہے جو اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت، جیسے والدین کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، تو یہ اطاعت جو ہے وہ محدود ہے، وہاں تک ان کی اطاعت کرنا جو اللہ کی اطاعت سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اور اگر اللہ کی اطاعت سے، یہ قانون ہے ہمیشہ ہر چیز میں کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی قانون کی اطاعت وہاں تک کرنا ہے جہاں تک وہ اللہ کی اطاعت سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اور اگر اللہ کی اطاعت انسان کرتا ہے تو یہ روایت کہتی ہے کہ جو اللہ کی ذات عزیز ہے، تو بس جو عزت چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے۔ کیونکہ یہ عقلی قانون بھی ہے کہ جو جس سے جڑ جاتا ہے وہ اسی، کوئی پانی سے متصل ہو جائے تو وہ پانی کا اثر اس کے اوپر ہوگا، آگ سے کوئی قریب جائے جس کے اوپر آگ کی حرارت کا اثر ہوگا۔ یہ ایک عقلی اور نیچرل قانون ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اللہ جیسی عزیز ذات سے اپنے آپ کو متصل کرے اور اس کی اطاعت کے ذریعے سے متصل کرے کہ متصل کرنے کا طریقہ اطاعت ہے، یہ نہیں کہ انسان اپنے خیالوں میں رہے کہ ہاں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں، ہم بھی تو بچپن میں ہماری ماں نے ہمیں کلمہ یاد کرایا تھا، ہمارے مولوی نے کلمہ یاد کرایا تھا، بس ہم بھی اللہ والے نہیں۔ یہ سب جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ سے جڑے رہنے اور اللہ سے متصل رہنے، عبد و معبود کے رابطے کو باقی رکھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے پروردگار کی اطاعت۔ یہ بہت ہی حسین ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس اطاعت کے نتیجے میں کن بلندیوں تک پہنچے ہیں۔ بعض لوگ خاندان کی بنیاد پہ عزت چاہتے تھے، ان کو اگر ڈانٹا، امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ڈانٹا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ بھائی بیٹھا ہوا مسجد میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہم بڑے خاندان کے ہیں، بڑی عزت دار خاندان کے ہیں، ہم ائمہ کی خاندان کے ہیں، ہم ولی کی اولیاء کی خاندان کے ہیں، ہم رسول اللہ کی خاندان کے ہیں، لہذا ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے عاقبت بخیر ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ امام جو بیٹھ کر دوسروں کو دین کا درس دے رہے تھے رک گئے اور روک کر اپنے بھائی کو روکا اور کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ نہیں معیار ہے۔ اگر یہ معیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو ہے ہمارے بابا امام، ہمارے اور آپ اپنے، ہمارے اور تمہارے، ہمارے بابا امام کاظم علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھ گئے، چونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے وہ عزت حاصل کی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام یا کوئی بھی امام یا کوئی بھی نبی اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اس عزیز اور عظیم مقام تک پہنچتا ہے، عزت حاصل کرتا ہے۔ اور تم بغیر اطاعت کے صرف کہتے ہو خاندان کی بنیاد پہ عزت مل جائے گی، چونکہ امام کے بیٹے ہو، امام کے پوتے ہو، امام کے بھائی ہو، امام کے چچا ہو، اس لیے تمہیں عزت مل جائے گا۔ نہیں، یہ اطاعت یہ معیار نہیں ہے، اور یہ بہت ہی باطل معیار ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہے عزیزوں۔ یہ باتیں بار بار اس لیے عرض کرنا کی جاتی ہیں، کرنا ضروری ہے
کہ جب تک اس سے کم ہماری نئی نسلیں ان باطل معیاروں سے اپنے آپ کو نکالیں تاکہ واقعاً ان کو عزت کا صحیح مفہوم معلوم ہو۔ یہ سب باطل مفہوم ہے، یہ غلط مفہوم ہے عزت کا کہ انسان اپنے آپ کو خاندانوں کے ذریعے سے اور عجیب و غریب رشتوں کے ذریعے سے پست لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا، ایسے وزیروں اور نہیں معلوم کن کن لوگوں کے ساتھ جا کر تصویریں کھنچوا کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ عزت دار ہو گیا۔ یہ سب ذلتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے عزت کا مفہوم نہیں بتایا گیا ہے۔ لوگ بھی یہ سمجھتے جا کے یزید کے سپہ سالار بن جائیں گے، یزید کا لشکر کا حصہ بن جائیں گے، یزید کی کوئی حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا تو عزت دار ہو جائیں گے۔ لیکن جناب زینب نے وہیں پہنچ کر ان کو بتایا اور سمجھایا کہ جس کے ساتھ جڑ کر تم عزت دار ہونا چاہتے ہو وہ خود کتنا ذلیل ہے، اور اس کی رسوائی کو جناب زینب نے وہاں پر بیان فرمایا۔ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں انسان کی ذلت کا، اور اس سے بچنے کا طریقہ اس کے اپوزٹ، جیسے جہالت انسان کو، یہ جان کر عرض کر رہے ہیں عزیزوں چونکہ اس مشکل میں ہم گرفتار ہیں، ورنہ اور بھی پوری ایک بحث ہے، شاید چند باتیں آپ کی خدمت میں ایک مجلس رہے گی اشارہ کی جائیں، بہت ترتیب سے نہیں، اگر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ بحث کی جائے گی وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو قوموں کو عزت دیتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں اس پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے کہ اطاعت، ایک حق امام کی اطاعت انسان کو عزت دیتی ہے۔ آپس میں اتحاد، متحد رہنا، یہ انسان کو عزت دیتا ہے۔ کتنی بھی سب کچھ طاقت موجود ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اتحاد نہیں، تفرقہ ہے، تو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے ذلیل و رسوا پر۔ تو یہ ایک پوری بحث ہے جو فی الحال ہماری مفصل یہ بحث میں سے نہیں تھا، لیکن اشارتاً کچھ چیزیں آپ کے سامنے حدیث اور کی روشنی میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو بچا ہوا اس میں آئیں گی۔ ایک چیز جو انسان کو ذلیل کرتی ہے، پوری قوم کو ذلیل کر دیتی ہے اور رسوا کر دیتی ہے، وہ ہے جہالت۔ یعنی جہالت پہ انسان راضی جب بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان جہاد کے ترک کرنے پہ راضی ہوا تو حتماً ذلیل ہو جائے گا، اسی طریقے سے جہالت اور نادانی پہ اگر انسان راضی ہو گیا، قومیں راضی ہو گئیں، نئی نسلیں جو ہے جہالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں، اور علم سے عشق نہیں ہے۔ ایک تو ہے علم پڑھنا تاکہ چند پیسے کما لے، پیسہ کمانا بھی اچھی چیز ہے اگر انسان کی عزت کا سبب بن رہا ہو، البتہ ایسا پیسہ کمانا جو ذلت کا سبب بن رہا ہو وہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی دولت میں عزت بھی ہے، دولت میں ذلت بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے دولت مند تاریخ میں موجود ہیں، دنیا کے ذلیل ترین لوگ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے صاحبان اقتدار لوگ موجود رہے جو ذلیل ترین لوگ رہے۔ یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ عزت کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو عزیز اور سربلند کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اپنی اور اپنے خاندان اور بچوں کی رسوائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خوب یہ نمونے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں اور اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط معیارات ہیں۔ وہاں پر صحیح معیار بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ ایک معیار کیا ہے کہ انسان جو ہے علم کی کوشش، اگر علمی کوشش ہے تو لازمی طور پر انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے، عزیز بنتا ہے انسان۔ لہذا روایت میں کم من عزیز اضلہ جہلہ، کتنے عزیز لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، مثلا عزت دار گھرانے کے ہیں، عزت دار خاندان کے ہیں، عزت دار حسب و نسب کے ہیں، لیکن اضلہ جہلہ، لیکن جاہل رہ گئے، جہالت کا سفر طے کیا تو اس جہالت نے انہیں ذلیل کر دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عزیز تھے، ذلیل کر دیا، جیسے عزیز تھے، قوم عزیز تھی، ترک جہاد نے انہیں ذلیل کر دیا، جیسے قوم عزیز تھی، ان کے سکوت اور ان کی خاموشی نے انہیں ذلیل کر دیا، جیسے قوم عزیز تھی، انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے تھے، بہت ہی عظمتیں کمائی تھیں، لیکن جناب زینب کے کلام کے مطابق یہ اپنی جو سوت انہوں نے کاتا تھا، اپنی جو سوت انہوں نے بنایا تھا، اسے ادھیڑ دیا۔ یہ جملہ تو پڑھا تھا، لیکن ایک جملہ میں اس کی وضاحت میں کہوں جو اس کو نہیں کہا تھا کہ مثلا اتنے عظیم کارنامے اہل مدینہ نے، اہل مکہ نے، اہل کوفہ نے انجام دیے تھے، اتنی عظیم جنگیں لڑی تھیں، اتنی واقعاً عزت کا سبب بنے تھے مدینہ کے لوگ، اتنی عظمتیں انہوں نے کمائی تھیں، یہ ساری ان کی وہ سود کاتنا تھا کہ جنہوں نے کئی سال سے ہجرت کے زمانے سے، اور جو مہاجرین تھے وہ ہجرت کے پہلے ہی سے انہوں نے سخت محنت کی تھی، سخت زحمتیں اٹھائی تھی تاکہ اسلام کو بھی عزت دیں اور خود کو بھی عزت دیں۔ پھر کوفے کے لوگوں نے خاص طریقے سے بہت ہی عظیم جنگیں لڑی تھیں، دنیا کی سپر طاقتوں کو اس زمانے میں
رسوا کیا تھا اور ان کو شکست دی تھی، ایران کو شکست دی تھی، روم کو شکست دی تھی، یہ سارا انہوں نے سوت کاتا تھا، لیکن وہ اپنی خاموشی اور سکوت کے ذریعے سے سب کچھ ادھیڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اور جناب زینب نے یہی فرمایا اپنے اس خطبے میں جو کوفے والا خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ تمہاری مثال اس بوڑھی عورت کی ہے کہ جس نے بڑی محنت سے سارا سب کچھ کمایا ہو، سب کچھ سود کاتا ہو، پھر ادھیڑ دیا ہو۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی خاندان، کوئی گھرانہ بہت ہی عزت دار گھرانہ تھا، لیکن وہ پھر جہالت کا سفر طے کرنا شروع کیا، جاہل ہو گئے لوگ، بعد کی نسلوں کے لوگ، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اضلہ جہلہ، تو اس کی جہالت نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی حدیث جو ہے وہ ہے کہ جس میں دو چیزیں بیان کی گئیں، عزت اور ذلت دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ فرمایا کہ الصدق عز والجہل ذل، سچائی جو ہے عزت ہے اور جہالت ذلت ہے۔ خوب جہالت وہی جس کی بات ابھی کی گئی، جہالت ذلت ہے، لیکن دوسرے ایک سچائی کی چیز بیان کی۔ انسان عزت چاہتا ہے تو کیا کرے؟ جھوٹا انسان کبھی بھی عزت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جھوٹ بول بول کر ممکن ہے وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے، مادی فائدہ ہو جائے، لیکن یقینی طور پر جو رسوائی ہے، حتیٰ اسی دنیا میں جس کی رسوائی ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے سے۔ جھوٹ کے لیے روایتوں میں بتایا کہ بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے فساد اور بہت ساری برائیوں کا منبع ہے جھوٹ۔ جب انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر طرح کی رسوائی اور ہر طرح کی برائی جو اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اخلاقی بحثیں ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ اخلاقی بحث فی الحال نہیں کرنی ہے۔ ہم یہ صرف بہت ہی نورانی کلام ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے، تو اس نورانی کلام سے چند کلمات سے استفادہ کرنا چاہ رہے تھے۔ کہ ایک روایت اور پڑھتے ہیں، یہ آخری روایت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلہا، اللہ نے مومن کے لیے تمام امور اس کے حوالے کر دیے ہیں، ولم یفوض الیہ ان یکون ذلیلا، لیکن اللہ نے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے، یہ مومن کے حوالے نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا حق نہیں۔ یہ روایت ایسی ہے کہ جو واقعاً بہت ہی انسان کو زیادہ متوجہ کرنے والی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اختیار مومن کو دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذلیل ہونے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور اس کے بعد امام دلیل کے طور پر، یہ اتنا جملہ شاید آپ سنتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد امام نے دلیل کے طور پہ فرمایا کہ کیوں اللہ نے کیوں مومن کو اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا اما تسمع اللہ تعالی یقول، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کی عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ تین مقام بتایا ہے قرآن نے سورہ منافقون میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، منافقین کہتے تھے ہم عزت دار لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے، مومنین کے لیے ہے۔ تو جو عزت دار ہیں اس کو ذلیل ہونے کا حق ہے۔ خوب ان تینوں میں آگے دیکھ لیں، خدا نخواستہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ معاذ اللہ جو عزیز ہے اس تک کوئی بھی ذلت جا سکے؟ نہیں ممکن ہے۔ تو جو اللہ کی ذات عزیز ہے اس تک کوئی ذلت نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ کی ذات عزیز ہے، رسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا؟ عزت دار قرار دیا۔ تو رسول اللہ تک کسی بھی طرح کی ذلت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، ممکن نہیں کسی بھی طرح کی ذلت رسول اللہ تک۔ چونکہ جو لوگ عزت، جن کے لیے عزت ہے، وہ بھی کسی طرح کی ذلت کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تک کوئی عزت نہیں آ سکتی، ذلت آ سکتی، جب رسول اللہ تک کوئی ذلت نہیں آ سکتی، تو قرآن مومنین کو بھی وہی کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے، مومنین تک بھی کوئی ذلت نہیں آ سکتی۔ یعنی وہ انسان مومن ہے ہی نہیں جس تک جو ذلتوں کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے، ذلتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن کی آیت دلیل کے طور پر امام صادق علیہ السلام قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کے لیے عزت ہے، اسی طرح رسول اللہ اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ تو جب وہاں ذلت نہیں جا سکتی تو مومن تک بھی ذلت نہیں جا سکتی۔ تو وہ انسان جو ذلت قبول کر رہا ہے، وہ انسان جو ذلیلوں تک جا رہا ہے، وہ انسان جو ذلیلوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، وہ انسان جو ذلیلوں کی سرپرستی قبول کر رہا ہے، کہ یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے، جو جس کی سرپرستی قبول کرے گا ویسے اس کی عزت و ذلت بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان کو نہیں پڑھا، اصل عزت و ذلت کے معیار ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ صرف عزت و ذلت کا معیار نہیں بلکہ ایمان کا بھی معیار نہیں سمجھا ہے۔ ایمان صرف نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھ لینے سے نہیں ہے، ایمان ایک مومن گھرانے میں پیدا ہو لینے سے نہیں ہے۔ ایمان کے لیے بنیادی ترین چیز لازم ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے کسی بھی مسئلے میں۔
نہ گناہوں کے ذریعے سے، نہ جہالت کے ذریعے سے، نہ کوتاہیوں کے ذریعے سے، نہ حماقتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فالمومن یکون عزیزا، مومن کے لیے لازم ہے کیا ہو، مومن عزیز ہوگا، حتماً مومن جو ہے عزت دار ہوگا، ولا یکون ذلیلا، اور مومن ذلیل نہیں ہوگا، یعنی مومن کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس کی ذلت کا سبب بن رہا ہو۔ قال، اور ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ان المومن اعز من الجبل، صرف یہ نہیں کہ مومن عزت دار، بلکہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب یہاں عزت کے وہ معنی بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جو شروع میں بیان کیے گئے کہ عزت کے معنی ہے سخت، عزت کے معنی ہے مضبوطی، عزت کے معنی اتنا سخت جہاں ذلت آ کر نفوذ نہ کرنے پائے۔ تو فرمایا المومن اعز من الجبل، مومن عزت پہاڑ سے بھی زیادہ عزیز، یعنی پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت ہے عزت کے مسئلے میں۔ کیوں؟ لأن الجبل یستقل منہ المعابل، کیونکہ جب پہاڑ پر تیشے مارے جاتے ہیں، کلہاڑی ماری جاتی ہے تو وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے کم ہو جاتا ہے۔ والمومن لا یستقل منہ دینہ بشیء، من دینہ بشیء، لیکن مومن کے دین میں سے ذرہ برابر بھی کچھ کم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کچھ گمراہ لوگ، کچھ فاسد لوگ آئیں اور مومن جوانوں کو، عزت دار جوانوں کو، جو واقعاً جنہوں نے عزت کی زندگی گزاری، آ کر ان کے دین کو چھین لیں، ان کی دینداری کو کم کر دیں، ان کے دین سے کم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں والمومن لا یستقل من دینہ بشیء، مومن کے دین میں سے کوئی بھی چیز کم نہیں ہو سکتی۔ یہی سے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آخری گفتگو عرض کی جائے گی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں، لیکن آج مصائب کے طور پر میں وہی جملہ دہرانا چاہتا ہوں، شروع میں عرض کیا تھا کہ جناب زینب فریاد بلند کر رہی ہیں، جناب زینب یزید سے کہہ رہی ہیں کہ تو آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایسے پاکیزہ جسموں کو خاک پہ چھوڑ کے آیا ہے، ایسے پاکیزہ جسم کو تیرا لشکر بے کفن اور دفن کیے بغیر زمین پہ چھوڑ کے چلا آگے، جانور آ کر جن کی زیارت کر رہے ہیں اور خاک ڈال رہے ہیں، ہوائیں چل چل کے اس پہ خاک ڈال رہی ہیں، تو ایسے پاکیزہ نفوس کو، اللہ اکبر، وَتِلْكَ الْجُسَثُ الطَّوَاهِرُ الزَّوَاكِي، یہ پاکیزہ جانیں، پاکیزہ جسم، ان کو اس طرح خاک پہ، یہ جناب زینب کربلا عاشور کے بعد تقریباً 21 دنوں کے بعد جناب زینب شام کے دربار میں ہے اور یہ خطبہ دے رہی ہیں۔ عاشور کے دن پہلا یہ ماجرا دیکھا تھا جب شمر خنجر چلا رہا تھا اور بھائی حسین ابن علی کے لاش کو چھوڑ کے چلا گیا تھا سر لے کر۔ شام غریبہ میں بی بی نے آ کے دیکھا وہ منظر، پھر 11 محرم کا منظر سخت ترین منظر تھا، شام غریبہ میں دن کے اجالے میں دیکھا تھا، 11 محرم کو آ کر دن کے شام غریبہ میں رات کی تاریکی میں دیکھا تھا، معاف کیجیے گا، اور 11 محرم کو آ کر دن کے اجالے میں دیکھا۔ ایسے وقت میں 11 محرم سے لے کے پہلی سفر تک یہ 20-21 دنوں کا جو سفر کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، 20 دنوں بعد جناب زینب جا کے یزید سے کہہ رہی کہ تیرے لشکر نے اور تیرے حکم نے اور تو نے کن پاکیزہ لوگوں کو اس طرح خاک پہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ منظر جناب زینب کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اپنی زندگی کے کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن جناب زینب کی نگاہوں سے یہ منظر نگاہوں سے جاتا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے بی بی کھڑی تھی اور بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، جسم پر اس قدر زخم تھے، اور جناب زینب مجبور ہو رہی تھی کہ بھائی کو اسی طرح بے سہارا بے گور و کفن چھوڑ کر جانے کے لیے۔ جناب زینب بھائی کی لاش کو دیکھ رہی ہیں، کبھی بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی امام سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں۔ بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی رسول اللہ کے نواسہ ہے؟ کیا تو ہی زہرا کا لال ہے کہ جس کو اس طرح سے زمین کربلا پر جلتی ہوئی خاک پر بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا ہے؟ اتنے زخم ہیں جسم پر کہ شمار نہیں کیا سکتے، لیکن اس عالم میں بھی جناب زینب پروردگار کی طرف رخ کرتی ہیں، آسمان کی طرف رخ کرتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن اس عالم میں جناب زینب چھوڑ رہی ہیں لاشے کو، لہذا سید سجاد کی طرف مڑ کے دیکھتی ہیں عالم یہ ہے کہ روح قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ امام سید سجاد کا چہرہ اتنا متغیر ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے، تو ایسے سخت
عالم میں بیوی اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے قریب جاتی ہے اور آواز دیتی ہے اے میرے لال، اے میرے بیٹے، تم ہی تو سہارا ہو، یا تم بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ امام نے آواز دی پھپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں ان ملعونوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اس عالم میں بابا کی لاش کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، میں اپنے بابا کی لاش کو بھی دفن نہیں کر سکتا۔ ایک امام کی، رسول اللہ کے نواسے کی، پنجتن پاک کے آخری فرد کی لاش کو بھی دفن نہیں کر سکتا۔ یہ بے بسی تھی کہ جب یہ حالت جناب امام سید سجاد کی دیکھی تو بی بی امام سید سجاد کے قریب آ کر سمجھانے لگی اے میرے لال، اے بیٹا، اے سید سجاد، میں نے بابا سے سنا ہے کہ یہ لاشیں اس طرح نہیں ہوں گی، یہاں پہ مزاریں بنیں گی، یہاں پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، یہاں مومنین کا آنا جانا ہوگا، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے، یہ عزت کا مقام ہے، یہ واقعاً عزت کا مقام۔ جناب زینب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ زمین کربلا جو ابھی اس طرح بے گور و کفن انہیں چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، اور اپنے طور پر یہ ملعون یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم رسوائی کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ ہم اس طرح لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ یہ کتنی بڑی عزت کا مقام بنے گا، یہاں کس طرح فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی۔ اور جناب زینب نے امام سید سجاد کو اپنے بابا کی کہی ہوئی باتیں بتائیں، امام سید سجاد کا دل ٹھہر گیا، دل کو تسلی ہو گئی۔ جناب زینب واپس پلٹیں اور اپنے بھائی کی لاش پہ مرثیہ پڑھا، یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اے میرے نانا یہ میرا بھائی حسین ہے، آپ پر صلوات و سلام کے لیے فرشتے آئے تھے، لیکن یہ میرا بھیا خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے، مسلوبۃ الامامۃ والردا، نہ سر ہے، نہ سر پہ امامہ ہے، نہ دوش پر ردا ہے، اس عالم میں میرا بھائی ہے، اس عالم میں لاشا ہے، اور اسی عالم میں علی کی بیٹی اپنے بھائی کو مقتل میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ سلام ہو اس زخمی لاش پر کہ جس کو زینب نے چھوڑا، اور سلام ہو دل زینب پر کہ بی بی اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کو الوداع کہتی رہی اور کربلا کی زمین کو چھوڑ کر کوفے کا سفر طے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔